السلام علیکم، ہمارے چینل اسلامی ہیروز کی کہانیوں میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کریں۔ آج ہم ایک ایسی زبردست اور بے مثال شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے لفظی طور پر تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شاندار دور کی۔ جی ہاں، بالکل، ان کا دور خلافت جو 634 سے 644 عیسوی تک کا ہے، اسلامی تاریخ کا ایک ایسا سنہرا باب ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے آخر کس طرح اتنی عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہاں سب سے بڑا اور واقعی حیران کر دینے والا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ایک شخص نے بیک وقت دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں کو فتح کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بالکل جدید ریاست کی بنیاد بھی رکھ دی۔ یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے۔ مطلب ایک طرف روم اور فارس جیسی مستحکم اور قدیم سلطنتیں تھیں اور دوسری طرف یہ نیا ابھرتا ہوا نظام۔ یہ کوئی معمولی فتوحات نہیں تھیں۔ اس جائزے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے اتنی تیزی سے پھیلنے والی اس سلطنت کو فتح کے فوراً بعد ایک انتہائی منظم انتظامی ڈھانچے کے تحت چلایا گیا۔ ذرا اس تاریخی تسلسل پر ایک نظر ڈالیں۔ 622 عیسوی میں ہجرت نبوی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر ہم فتوحات کی رفتار دیکھیں تو وہ دنگ کر دینے والی ہے۔ اگست 636 میں شام کے محاذ پر فیصلہ کن جنگ یرموک لڑی جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد یقین مانیں صرف چند مہینوں کے فرق سے نومبر 636 میں عراق کے محاذ پر جنگ قادسیہ کا وہ عظیم مارکہ ہوتا ہے۔ پھر اسی تسلسل میں آگے بڑھتے ہوئے مارچ 637 میں ساسانی دارالحکومت مدائن بھی فتح ہو جاتا ہے۔ اتنی جلدی تو شاید خبریں نہیں پہنچتی تھیں جتنی تیزی سے یہ عظیم فتوحات ہو رہی تھیں۔ تو ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یہ سب آخر ممکن کیسے ہوا؟ اصل کمال اس نئی حکمت عملی کا تھا۔ مسلمانوں کی یہ فوج شروع میں کوئی سالہ سال کی تربیت یافتہ کھڑی فوج نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئی اور انتہائی منظم رضاکار فوج تھی۔ بالکل، ذرا سوچیں، سامنے وہ فوجیں تھیں جو صدیوں سے جنگیں لڑ رہی تھیں، جن کے پاس بہترین اور جدید ترین جنگی وسائل تھے، اور ان کے مقابلے میں ایمان اور جذبے سے سرشار یہ رضاکار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورے عرب سے ان رضاکاروں کو اکٹھا کیا اور انہیں ایک ایسی ناقابل شکست قوت میں بدل دیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اگر ہم ان دو عظیم جنگوں کا موازنہ کریں تو ان کے نتائج کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جنگ یرموک نے شام میں بازنطینی یعنی رومی حکمرانی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ شہنشاہ ہرقل کی اس خطے پر گرفت مکمل طور پر ٹوٹ گئی، اور دوسری جانب جنگ قادسیہ کے نتائج بھی کچھ کم بڑے نہیں تھے۔ اس جنگ نے میسوپوٹیمیا میں ساسانی حکمرانی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ساسانی کمانڈر رستم مارا گیا تو ایرانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک نہایت فیصلہ کن فتح ثابت ہوئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، یعنی اس عظیم ریاست کا انتظامی خاکہ۔ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کیسے کھڑا کیا گیا۔ اتنی تیزی سے پھیلتی ہوئی ریاست کو افراتفری سے بچا کر منظم کرنا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کے لیے سب سے پہلے مجلس شورا بنائی گئی۔ کوئی بھی اہم فیصلہ جلیل القدر صحابہ کرام کی مشاورت کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں، اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ محکمہ پولیس بنایا گیا جسے احداث کہتے تھے۔ ریاست کو صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کر کے گورنرز مقرر کیے گئے۔ اس کے علاوہ جیل، نظام انصاف اور تعمیرات عامہ کا محکمہ جسے نظارت نافع کہا جاتا تھا، قائم کیا گیا۔ یہ جدید طرز حکومت کی ایک بہترین اور اعلیٰ مثال تھی۔ آپ اسکرین پر جو تاریخی دستاویزات دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی واضح جھلک پیش کرتی ہیں کہ یہ سارا ریاستی نظام کتنا مستند اور باقاعدہ تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سلطنت کا انتظام محض زبانی احکامات پر نہیں چل رہا تھا۔ جزیرہ نما عرب کے لیے یہ ایک بالکل نیا، حیران کن اور زبردست منظم ڈھانچہ تھا جسے باقاعدہ قوانین کے ساتھ اور تحریری صورت میں نافذ کیا گیا۔ اس شاندار انتظامی نظام کا ایک اور کمال دیوان کا قیام تھا۔ دیوان دراصل ایک ایسا انتظامی دفتر یا رجسٹر تھا جس سے فوج، ریاستی پینشن اور محصولات کو انتہائی باریک بینی سے منظم کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ بالکل، اس سے آپ آج کے دور کا کوئی بہت بڑا اور جدید مرکزی ریکارڈ سمجھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے خطوں کے طرز انتظام کی اچھی باتوں کو اپنایا۔ اس دیوان میں تمام فوجیوں اور حقداروں کے نام اور ان کے وظائف باقاعدہ درج ہوتے تھے۔ اب ہم ریاست کے ایک اور اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں، جو ہے معاشی کامیابیاں اور بیت المال کا قیام۔ معیشت وہ انجن ہے جس نے اس تیزی سے بڑھتی ہوئی ریاست کے فلاحی کاموں کو چلایا۔ یہاں بیت المال کا تصور سمجھنا بہت ضروری ہے۔
یہ ایک مرکزی ریاستی خزانہ تھا جو منصفانہ طور پر دولت جمع کرنے اور پھر اسے تقسیم کرنے کا کام کرتا تھا۔ بغیر کسی مستحکم مالیاتی نظام کے اتنی بڑی سلطنت کو چلانا ناممکن تھا۔ اس کا مقصد صرف ٹیکس جمع کر کے خزانوں کو بھرنا نہیں تھا، بلکہ یہ یقینی بنانا تھا کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں محصور نہ رہے، بلکہ ہر غریب، ضرورت مند اور عام شہری تک برابری کی بنیاد پر پہنچے۔ اور ذرا اس ہندسے پر غور کریں، 14 لاکھ، جی ہاں 14 لاکھ دینار۔ یہ واقعی کوئی معمولی رقم نہیں تھی، یہ وہ خطیر رقم تھی جو صرف ایک صوبے یعنی شام سے محصول اراضی یا خراج کی مد میں جمع کی گئی تھی۔ یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کا ٹیکس جمع کرنے کا نظام کتنا مؤثر، بہترین اور شفاف تھا۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی تھی اور خزانہ بھی بھر رہا تھا۔ اس خاکے میں آپ ریاست کی آمدنی کے مختلف ذرائع دیکھ سکتے ہیں۔ خراج یعنی زمینی محصول آمدنی کا تقریباً 40% تھا، عشر 35% اور عشور یعنی کسٹمز یا تجارتی چنگی کا حصہ 25% تھا۔ اور اس نظام کی سب سے خوبصورت اور منصفانہ بات پتہ ہے کیا تھی؟ انہوں نے فتح شدہ زمینوں کے اصل مالکان کو بے دخل نہیں کیا۔ وہ اپنی زمینوں پر کام کرتے رہے، جس کی وجہ سے زراعت کو زبردست ترقی ملی اور معیشت کی بنیادیں انتہائی مضبوط ہو گئیں۔ ایک اور بہت ہی دلچسپ ہندسہ 300 کا ہے۔ یہ محض ایک عدد نہیں بلکہ ایک مکمل معاشی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ 300 درہم سالانہ وہ کم از کم تنخواہ تھی جو ہر فوجی کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فوج اب محض جنگ کے وقت بلائے جانے والے رضاکاروں کا گروہ نہیں رہی تھی، بلکہ یہ ایک باقاعدہ، مستحکم اور تنخواہ دار ریاستی ادارہ بن چکی تھی۔ اس بہترین معاشی پالیسی کا سب سے بڑا اور خوبصورت فائدہ براہ راست عام عوام کو ہوا۔ تاریخ میں شاید پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر ایک بے مثال سماجی بہبود کا نظام قائم کیا گیا۔ غریبوں، بزرگوں اور معذوروں کے لیے باقاعدہ وظائف مقرر کیے گئے، اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ یہ سب ان کے مذہب سے قطع نظر تھا۔ واقعی یہ انسانیت کی فلاح کا ایک لاجواب کارنامہ تھا۔ ریاست نے یہ اپنی ذمہ داری سمجھی کہ سلطنت میں کوئی بھی شخص بھوکا نہ سوئے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ذمہ شہری۔ ریاست نے سب کو مکمل تحفظ فراہم کیا، مسافروں کے لیے مہمان خانے بنائے گئے اور ہر ضرورت مند کو گھر بیٹھے اس کا حق دیا جانے لگا۔ اس شاندار فلاحی ماڈل کے بعد اب ہم ریاست کے سب سے مضبوط ستون یعنی آزاد عدالتوں کے قیام کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ جو تاریخی دستاویزات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل اسلامی عدلیہ کے بنیادی اصول قائم کرنے والے وہی تحریری احکامات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاریخ میں ایک انقلابی قدم اٹھاتے ہوئے عدلیہ کو انتظامیہ سے بالکل الگ اور آزاد کر دیا۔ گورنر ہوں، پولیس ہوں یا خود خلیفہ، کوئی بھی عدالت اور قاضی کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ وہ جامع ہدایات ہیں جو صوبائی ججوں کو خاص طور پر بھجوائی گئیں۔ عدالتوں کے لیے جو بنیادی اصول مقرر کیے گئے وہ انتہائی واضح تھے۔ پہلا اصول، عدالت میں تمام لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک۔ قاضی کے سامنے امیر، غریب، خلیفہ یا عام آدمی سب بالکل برابر تھے۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے جو الزام لگا رہا ہے، یعنی مدعی پر۔ اور تیسرا اصول، اگر کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو تو پھر مدعا علیہ سے حلف لیا جاتا ہے۔ اور ایک زبردست بات یہ کہ قاضیوں کی تنخواہیں جان بوجھ کر بہت زیادہ رکھی گئی تھیں تاکہ رشوت یا سفارش کا کوئی امکان ہی نہ بچے۔ اسی عدالتی نظام کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ شاندار الفاظ سنیں: جب آپ کو کوئی فیصلہ نہ ملے تو اس مسئلے پر بار بار غور کریں، پھر اس سے ملتے جلتے اور مشابہ مسائل پر دیے گئے فیصلوں کو دیکھیں۔ یہ الفاظ اسلامی قانون کی لچک اور وسعت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ججوں کو یہ رہنمائی ملی کہ نئے پیدا ہونے والے حالات و مسائل میں پرانے فیصلوں کی روشنی میں کس طرح بہترین فیصلہ کرنا ہے۔ اور ججوں کو دی گئی اسی ہدایت سے قیاس کے تصور کو زبردست تقویت ملی۔ قیاس یعنی منطقی استنباط کا وہ اصول جو تب لاگو ہوتا ہے جب بنیادی حوالوں میں کسی نئے مسئلے کا براہ راست حل نہ مل رہا ہو۔ بالکل ٹھیک، اسی اصول کی بدولت اسلامی فقہ کو ایک باقاعدہ اور متحرک شکل ملی۔ یہ بات انتہائی حیران کن ہے کہ اس دور میں 1000 سے زائد عدالتی اور فقہی فیصلے ریکارڈ کیے گئے جو بعد میں آنے والے تمام ادوار کے لیے ایک زبردست قانونی نظیر بن گئے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو ہے تعمیرات عامہ اور ہجری کیلنڈر کی عظیم میراث۔ یاد رکھیں، ریاست صرف جنگوں اور فتوحات تک محدود نہیں تھی۔ عوام کی روزمرہ سہولت کے لیے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہو رہے تھے۔ مثال کے طور پر عراق کے شہر بصرہ میں پانی کی شدید قلت دور کرنے کے لیے 9 میل لمبی نہر آب موسیٰ تعمیر کی گئی۔ اس کے علاوہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی سہولت کے پیش نظر
مسجد نبوی اور حرم مکہ کی شاندار توسیع کی گئی۔ تجارتی اور سفری سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے پوری سلطنت میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، پل تعمیر کیے گئے اور جگہ جگہ مہمان خانے بنائے گئے۔ اور اب آتے ہیں ایک ایسی زبردست انتظامی اصلاح کی طرف جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک الگ پہچان دی۔ اگر ہم دور جاہلیت کو دیکھیں تو سالوں کا حساب رکھنے کے لیے عام الفیل جیسے بے ترتیب واقعات کا سہارا لیا جاتا تھا، لیکن اس کے برعکس عہد فاروقی میں 622 عیسوی سے شروع ہونے والا ایک باقاعدہ اور معیاری ہجری کیلنڈر متعارف کرایا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ خطوط پر سال درج نہ ہونے کی وجہ سے ریاست میں بہت انتظامی الجھنیں پیدا ہو رہی تھیں۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سینئر صحابہ اکرام سے مشاورت کی اور طویل بحث کے بعد ہجرت نبوی سے ہجری کیلنڈر کو باقاعدہ بنانے کا تاریخی فیصلہ کیا۔ اس ایک فیصلے سے ریاستی انتظامیہ عالمی سطح پر ہم آہنگ ہو گئی۔ یہ محض تاریخ کا تعین یا کوئی عام کیلنڈر نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط، منظم اور آزاد اسلامی تشخص کا ایک عالمی اعلان تھا جس نے دفتری نظام کو انتہائی جدید بنا دیا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم آپ کے لیے ایک انتہائی اہم اور سوچنے والا سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ عہد فاروقی کی یہ جو انصاف، مشاورت اور فلاح و بہبود کے اصول ہم نے دیکھے، یہ جدید طرز حکمرانی کے مستقبل کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اگر ہم آج کی دنیا کی بہترین ریاستوں کا موازنہ 1400 سال پہلے کی اس فلاحی ریاست سے کریں تو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ ان کی بصیرت اور انتظامی قابلیت آج بھی ہمارے لیے ایک عظیم مشعل راہ ہے۔ اس وضاحتی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہماری جانب سے اللہ حافظ۔